اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آیا، بجھے کچھ کی نہیں، بجھ گئے؟ ہاں۔ اس نے پوچھا یا رسول اللہ متی الساعہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ قیامت بجھتے ہو؟ ہاں، قیامت کب آئے گی؟ نبی نے فرمایا قیامت کے بارے میں پوچھتے ہو تو قیامت کے لیے تیاری کیا کیے ہو؟ صحابی نے کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس تو قیامت کا کوئی سامان نہیں ہے، قیامت کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے، صرف ایک چیز ہے۔ نبی نے پوچھا کیا چیز ہے؟ صحابی نے کہا یا رسول اللہ مجھ کو آپ سے محبت ہے۔ تو نبی نے فرمایا انتا مع من احببت، تم کو جس سے محبت ہے قیامت میں اسی کے ساتھ رہو گے۔ سمجھ گئے آپ لوگ؟ اب پہلے کی طرح میری جوانی نہیں، صحت نہیں کہ ہم پورا چیخ چیخ کے بولیں گے، ایسے ہی تھوڑا تھوڑا کر کے بتائیں گے بھائی، بیمار آدمی۔ نبی کیا پوچھنے آیا تھا؟ وہ نبی سے صحابی کیا پوچھنے آیا تھا؟ قیامت کب آئے گی؟ پوری دنیا میں کوئی مولوی، مولانا، مفتی بتا سکتا ہے قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی معلوم نہیں کسی کو، مگر آئے گی یہ سب جانتا ہے کہ قیامت آئے گی۔ کب آئے گی اس کا پتہ کسی کو نہیں ہے، مگر صحابی پوچھنے آئے یا رسول اللہ بتا دیجئے قیامت کب آئے گی۔ وہ سادھارن آدمی نہیں تھا، اللہ کے رسول کا صحابی تھا۔ اللہ اکبر! صحابی کا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ صحابی دو مٹھی جو جانتے ہو، اب تو ہوتا ہی نہیں ہے، ہم لوگ اب دیکھے تھے بچپنے میں جو ہوتا تھا، تو دو مٹھی جو، عرب میں گیہوں کم جو زیادہ پیدا ہوتا تھا، تو نبی نے جو ہی کی بات بتائی کہ اگر تم میں سے کوئی صحابی دو مٹھی جو اللہ کے راستے میں دے، اور جو صحابی نہیں ہے وہ احد پہاڑ کے برابر سونا بانٹے تو بھی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ صحابی کا دو مٹھی جو بانٹنا، غریب کو دان کرنا، ہمارے تمہارے سب کے پہاڑ کے برابر سونا بانٹنے سے زیادہ مرتبہ رکھتا ہے، زیادہ اس کا ثواب ہے۔ صحابی وہ ہے، صحابی وہ ہے قاعدے سے لگاؤ کہ چھوٹے نہیں پھر۔ صحابی کا اتنا مرتبہ ہے۔ دنیا میں سب سے بڑے پیر کون ہیں جانتے ہو؟ بولو تو۔
سب سے بڑا پیر، زور سے بولو، ہاں غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بڑے پیر تو کوئی نہیں ہے، ان کا نام ہی پڑ گیا ہے بڑے پیر، ان کا نام ہی بڑے پیر ہو گیا ہے۔ اور ہندوستان میں سب سے بڑا ولی کون ہے پورے بھارت میں؟ خواجہ غریب نواز۔ بھارت میں خواجہ غریب نواز سے بڑا کوئی نہیں۔ تو خواجہ غریب نواز راستے میں تھے، آ رہے تھے ہندوستان کی طرف۔ اس وقت کا ہندوستان جس میں پاکستان بھی تھا، افغانستان بھی تھا، بنگلہ دیش بھی تھا، سب تھا، ایک ہی بھارت تھا۔ بڑے پیر نے بغداد میں فرمایا اللہ کے حکم سے کہ میرا پیر دنیا کے سارے ولی کے گردن پر ہے۔ تو بڑے پیر نے بغداد میں فرمایا، وہ زمانہ موبائل کا تھا نہیں، وائرلیس کا تھا نہیں، ریڈیو کا تھا نہیں، مگر بھارت کے راستے میں خواجہ غریب نواز نے سن لیا اور چلتے چلتے رک گئے، ماتھا جھکا لیا، فرمایا سچ کہا ہے اے بڑے پیر، آپ کا پیر صرف میری گردن پر نہیں، میرے ماتھے پر بھی، میری آنکھوں پر بھی ہے۔ اتنا بڑا مرتبہ ہے بڑے پیر کا۔ بڑے پیر فرماتے ہیں، سنو اب، کہ صحابی کے گھوڑا، جس گھوڑے پہ بیٹھ کے صحابی حضرات جہاد کرتے تھے، صحابی کے گھوڑے کے ٹاپ کی مٹی مل جائے، صحابی جس گھوڑے پہ بیٹھ کے جہاد میں جاتے تھے، اس گھوڑے کے ٹاپ کی مٹی مل جائے تو عبد القادر اپنی آنکھوں کا سرما بنائے گا۔ اتنا بڑا مرتبہ ہے صحابی کا۔ وہ صحابی پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو وہ اگر یہ سمجھتے کہ رسول قیامت کو نہیں جانتے ہیں تو پوچھنے آتے؟ بولو، اگر وہ صحابی یہ سمجھتے کہ رسول قیامت کو بتا نہیں پائیں گے تو پوچھنے آتے؟ صحابی کا عقیدہ تھا، ایمان تھا کہ رسول اللہ قیامت کو جانتے ہیں، بتا بھی پائیں گے، تب نہ پوچھنے آیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ صحابی تو جو 5 سال پہلے مسلمان ہوا وہ بھی صحابی ہے، جو اسی وقت مسلمان ہوا، نبی کا چہرہ دیکھا اور پڑھا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ بھی صحابی ہوا۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس صحابی کو نہیں معلوم تھا، نیا نیا صحابی بنا تھا۔ کیا ہو گیا اس کا؟ چلیے اتنا بڑا مجمع تو ہم ایسے ہی بول دیں گے انشاءاللہ۔ بدن کمزور ہو گیا ہے مگر روح کمزور نہیں ہوئی ہے، روح ابھی طاقتور ہے۔ تو اگر کوئی کہے کہ نیا نیا صحابی ہوا تھا، اس کو یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا، پوچھنے آ گیا، ٹھیک ہے مان لیتے ہیں تمہاری بات، نیا نیا مسلمان تھا، صحابی کو پتہ نہیں تھا، پوچھنے آ گیا۔ لیکن رسول اللہ کو تو معلوم تھا کہ ہم قیامت جانتے ہیں کہ نہیں، بتا پائیں گے کہ نہیں پائیں گے۔ تو اگر رسول اللہ نہیں جانتے تھے تو رسول اللہ کو بتانا چاہیے تھا، اے صحابی قیامت بتانا میرا کام نہیں ہے، قیامت بتانا میرا کام نہیں ہے، ہم قیامت کو نہیں جانتے کب آئے گی، تم مسجد میں جاؤ اللہ سے کہو کہ اللہ قیامت کب ہے۔ مگر رسول نے نہیں کہا یہ، رسول نے کیا فرمایا کہ صحابی قیامت کو پوچھتے ہو تو قیامت کی تیاری کیے ہو کہ نہیں کیے ہو، قیامت کا سامان تمہارے پاس ہے کہ نہیں ہے۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ قیامت کا سامان ہمارے پاس نہیں ہے،
صرف آپ سے محبت ہے اور کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ ارے وہ ہوا ہے، ہوا ہوتی رہے گی، سنو، ہم کو میرے پاس کوئی سامان نہیں ہے۔ حالانکہ صحابی تھے تو نماز پڑھتے تھے کہ نہیں؟ صحابی تھے تو روزہ رکھتے تھے کہ نہیں؟ صحابی کے پاس پیسہ ہوتا تو زکوٰۃ دان کرتے کہ نہیں؟ صحابی حج کرتے تھے کہ نہیں؟ تو صحابی کے پاس تو سب تھا، نماز بھی تھی، روزہ بھی تھا، زکوٰۃ بھی تھی، حج بھی تھا، اور یتیم و غریب اور پڑوسیوں کا حق بھی تھا، سب کچھ تھا صحابی کے پاس۔ مگر صحابی نے نہیں سمجھا کہ نماز پڑھنے سے قیامت میں چھٹکارا مل جائے گا، خالی روزہ رکھنے سے چھٹکارا مل جائے گا، خالی زکوٰۃ دینے سے چھٹکارا مل جائے گا، بلکہ کیا کہا اس نے کہ یا رسول اللہ میرے پاس کوئی سامان نہیں ہے۔ ہم نماز کو سامان نہیں سمجھتے ہیں، روزہ کو سامان نہیں سمجھتے ہیں۔ نماز تو ڈیوٹی ہے اللہ کی، وہ کرنا ہے۔ روزی ڈیوٹی ہے اللہ کی، وہ روزہ ڈیوٹی ہے، وہ ادا کرنا ہے۔ زکوٰۃ ڈیوٹی ہے، وہ ادا کرنا ہے۔ حج ڈیوٹی ہے، وہ ادا کرنا ہے۔ مگر انعام اس پر نہیں ملے گا، بونس اس میں نہیں ملتا ہے ڈیوٹی کرنے پر، بونس ملتا ہے کام اچھا کرنے پر۔ بونس کام اچھا کرنے پر ملتا ہے، خالی حاضری دینے سے، ڈیوٹی ادا کر لینے سے بونس نہیں ملتا ہے۔ تو اور جنت یہ بونس ہے، اللہ کا انعام ہے، جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے۔ نماز پڑھنا ہوگا ڈیوٹی ہے، روزہ رکھنا ہوگا ڈیوٹی ہے، زکوٰۃ دینا ہوگی ڈیوٹی ہے، حج کرنا ہوگا ڈیوٹی ہے، لیکن انعام کا حقدار کون ہے یہ اللہ جانتا ہے، اللہ کا انعام ہے وہ۔ تو اللہ کے نبی سے اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس آپ کی محبت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو نبی نے جواب دیا، وہ سنو، وہ تو صحابی نے کہا، نبی نے جواب دیا، یہ نہیں کہا کہ بہت محبت کرنے والے آئے ہو نماز پڑھے، محبت خالی محبت کہتے ہو، روزہ رکھے۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا انتا ما من احببتا، اے صحابی تم کو جس سے محبت ہے قیامت میں اسی کے ساتھ رہو گے۔ یعنی اگر ہم سے محبت کرتے ہو تو قیامت میں تم میرے ساتھ رہو گے۔ یہی قیامت کا سامان ہے۔ قیامت کا سامان رسول پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ جس کے دل میں رسول اللہ کی محبت ہے وہ اپنے آپ نماز پڑھے گا، وہ اپنے آپ روزہ رکھے گا، اپنے آپ زکوٰۃ دے گا، اپنے آپ حج کرے گا۔ لیکن جس کے دل میں محبت نہیں ہے، لاکھ نماز پڑھ لے، لاکھ روزہ رکھ لے، لاکھ جہاد کر لے، لاکھ داڑھی بڑھا لے، داڑھی بڑھانے سے خالی مسلمان نہیں ہو جاتا۔ مجھ کو یاد آئی بات، آپ کے بنگال ہی میں بردوان ضلع میں ایک جگہ ہے گلسی بازار، بردوان میں ہے گلسی بازار، وہاں 92 میں غالباً مناظرہ ہوا تھا، یہ 82 میں اس میں مناظر ہم ہی تھے۔ وہاں مناظرے میں میں نے جب یہ کہا اس پارٹی کے مناظر سے کہ مولانا تم لوگوں کا عقیدہ کتاب میں یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے، اور ایسا لکھنے والا مسلمان نہیں، پہلے تم مسلمان ہونا ثابت کرو۔ تو اس جماعت کے مناظر نے داڑھی پہ ہاتھ پھیری، لمبی داڑھی تھی، دکھایا کہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں، ایسی کر رہا تھا، الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ تو ایک نوجوان تھا بیٹھا ہوا مجمع میں، اس نے کہا، ہاں اس نے تو بعد میں کہا، پہلے میں نے کہا کہ مولانا داڑھی رکھنے سے اگر کوئی مسلمان ہو جائے تو سب سے بڑا مسلمان تو سکھ سب ہوگا نا؟ اگر داڑھی رکھنے سے خالی مسلمان ہو جائے تو سب سے بڑا مسلمان سکھ سب ہوگا۔ تو ایک نوجوان لڑکا کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ سکھ نہیں، بوتو مسلمان ہوگا، سمجھتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، سکھ نہیں، پہلے تو بوتو مسلمان ہوگا۔ تو داڑھی رکھنا ڈیوٹی ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے کہ رکھنا ہوگا۔ نماز پڑھنا ڈیوٹی ہے، اللہ کا فرض ہے، ادا کرنا ہوگا۔ روزہ رکھنا فرض ہے، اللہ کا ڈیوٹی ہے، وہ ادا کرنا ہوگا۔ لیکن
جنت کی گارنٹی نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، حج نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی کی بولو محبت ہے۔ تو جس کو اللہ کے نبی سے محبت ہے جنت اسی کو ملے گی، اور جس کو اللہ کے نبی سے محبت نہیں ہے جنت اس کو نہیں ملے گی۔ آتی ہے میرے بھائی، جس کو اللہ کے نبی سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی، اس کو کوئی خرابی نبی میں نظر آئے گی؟ وہ کہے گا کہ نبی یہ جانتے ہیں وہ نہیں جانتے ہیں، نبی وہ چیز نہیں جانتے تھے، نبی سے شیطان کا علم زیادہ ہے، کہے گا؟ مگر ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی کا علم کم اور شیطان کا علم زیادہ ہے۔ بارش آ گئی کیا؟ ابھی بولیں؟ بارش نہیں ہوگی؟ ہم بھی چلو یہاں حنیب ہو گیا، ان لوگوں میں پورے میں ہے۔ سنیے گا، پڑھیے۔